اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ امت خضرہ 92 کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، درود و سلام ایک ایسی عظیم عبادت اور نعمت ہے کہ جس کے فیضان سے بندہ دنیا و آخرت میں کامیابیاں حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین کرام، درود و سلام ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، جی کیا چاہے بلکہ چاہنا چاہیے۔ ہر وقت عبادت کے لیے وقت مخصوص ہے۔ فجر کے وقت پڑھنی ہے، ظہر کے وقت پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء، ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ حج کے لیے ایک دن مقرر ہے، لیکن ناظرین کرام درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب بھی آپ درود و سلام پڑھیں گے رب ذوالجلال اس کو قبول فرمائے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ درود و سلام ایک ایسی نعمت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آج ناظرین کرام ہم آپ کے سامنے درود و سلام کی فضیلت پر اور برکت پر ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اسے سنیے اور پھر درود و سلام اپنی زبانوں کا ورد اور وظیفہ بنائیے۔ میں اپنی ذاتی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے شیخ کامل، جو بندہ بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا، وہ کسی کام کے لیے جاتا، حضور میری فلاں تکلیف ہے، فلاں مشکل ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں دکھ ہے، فلاں درد ہے، دعا فرما دے۔ آپ دعا بھی فرماتے تو ساتھ کہتے کہ بندے درود و سلام پڑھا کر، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کر۔ میں نے ایک دن عرض کی حضور آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے، کبھی ایسے تو نہیں ہوتا نا ڈاکٹر کے پاس جو وہ سب کو پیراڈول ہی دیتا رہے، نہیں، جیسی بیماری ہوگی ویسی وہ آگے سے دوائی دے گا۔ تو حضور آپ کے پاس جو بھی بندہ کوئی تکلیف لے کے آتا ہے، آپ اس کو درود و سلام کا وظیفہ بتاتے ہیں، ایک ہی وظیفہ سب کو۔ تو پیر صاحب نے فرمایا بیٹا درود و سلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو بندے کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، دوزخ کی آگ سے۔ تو کہا دنیا کی تکلیفیں دوزخ کی آگ اور دوزخ کے عذاب سے زیادہ سخت اور بڑی نہیں ہے، دوزخ کا عذاب سخت ہے، تو درود و سلام دوزخ کے عذاب سے بندے کو بچائے گا۔ تو یہ دنیا کی تکلیفیں کیا، کہا پڑھو درود و سلام اور پھر ساری تکلیفوں سے چھٹکارا حاصل کرو۔ ایک صوفی بزرگ ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کو کوئی عبادت ریاکاری کی قبول نہیں ہے، جس میں دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، وہ کوئی عبادت رب ذوالجلال کو قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اے بندہ مومن اپنے مقدر اور اپنے نصیب پہ فخر کر اور اللہ کا شکر ادا کر کہ
کہ اس نے تجھے وہ رسول عطا کیا ہے، وہ حبیب اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے ہیں۔ کہا اگر تو کسی دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے بھی درود و سلام پڑھنا نہیں چاہیے، یہ بات یاد رکھیے، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی وقت تو ریاکاری کے ساتھ بھی درود و سلام پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ کسی حال میں بھی رد نہیں ہوتا۔ آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج رہے ہیں، رب ذوالجلال آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ جو واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، وہ واقعہ سنیے۔ روض الریاحین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نوجوان کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے، بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ طواف پر دعائیں بھی ہوتی ہیں، وظائف ہیں، دعائیں ہیں، وہ پڑھنی چاہیے کعبے کے طواف کرتے ہوئے، لیکن وہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ کسی صاحب نظر نے اس سے پوچھا تجھے دعائیں آتی نہیں ہیں، یاد نہیں ہیں، یا پڑھ نہیں سکتا کہ درود و سلام ہی پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دعائیں یاد بھی ہیں، آتی بھی ہیں، لیکن درود و سلام پڑھنے کی ایک وجہ ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے نکلے تھے کہ والد صاحب راستے میں بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، وصال کر گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، ان کی آنکھیں الٹ گئیں اور ان کا پیٹ پھول گیا۔ یہ تو جنگل بیابان تھا، ویرانہ تھا، مسافر تھا، سفر جاری تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب باپ کی یہ حالت دیکھی کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں الٹ گئی، پیٹ پھول گیا، تو میں بہت رویا، اور رو کر کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کشمکش میں کہتے رات چھا گئی تو میری آنکھ لگ گئی، سفر تھا، تھکاوٹ بھی تھی، پھر غم بھی تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک سفید لباس میں ملبوس حسین و جمیل ہستی کی زیارت کی، جن کی ذات سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے والد مرحوم کی میت کے قریب تشریف لا کر اپنا نورانی ہاتھ ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیر دیا۔ جب ان کا نورانی ہاتھ، مبارک ہاتھ میرے والد کے چہرے اور ان کے پیٹ پر پھرا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے والد گرامی کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا اور روشن و منور ہو گیا، اور پیٹ بھی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب وہ بزرگ جانے لگے، یہ کرم کر کے وہ جانے لگے، تو میں نے ان کا دامن اقدس تھام لیا اور عرض کی یا سیدی، اے میرے سردار، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو اس جنگل میں میرے والد مرحوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا؟ کہتے وہ آگے سے ہستی مجھے کہنے لگی کہ کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ تو انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جب حضور کا نام آیا تو کہتے میرے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے کہا آقا، اس ویرانے میں، مسافری کے عالم میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں الٹ گئی، پیٹ پھول گیا، میں پریشان تھا، آپ نے اس مشکل اور دکھ والی گھڑی میں کرم فرمایا کہ آپ نے اپنی رحمت والا ہاتھ نورانی جب میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا تو ان کا چہرہ نور کی طرح روشن و منور ہو گیا، دور سے زیادہ سفید ہو گیا، ان کے پیٹ پہ پھیرا تو ان کا پیٹ اصلی حالت پہ چلا گیا۔ آقا یہ کرم نوازی اتنی، آپ آقا ہیں، جیسے چاہیں غلاموں پہ کرم فرمائیں، لیکن
آقا میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے باپ کا کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کی بارگاہ میں پسند آ گیا اور آپ نے کرم فرما دیا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ بہت گناہگار تھا تو یہ گناہگار مگر ہم پر بکثرت درود شریف پڑھا کرتا تھا، درود و سلام پڑھتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس نے ہم سے فریاد کی، اس نے ہم سے فریاد کی، آقا کریم مدینے میں ہیں، وہ راستے میں ہیں، مشکل وقت آ گیا، گناہگار تو تھا لیکن بکثرت اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو آخری وقت جب وہ نزاع کا عالم، تکلیف کا عالم آیا تو اس نے فریاد کی یا آقا میری داد رسی فرمائیں، اس مشکل وقت میں مجھ پہ کرم فرمائیں۔ تو کہا ہم نے اس کی داد رسی، فریاد رسی کی ہے، اور ہم ہر اس شخص کی فریاد رسی کرتے ہیں جو اس دنیا میں ہم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے امام نے کہا تھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ناظرین کرام، جب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ درود و سلام امتی بھیجتا ہے، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، میرا نبی اس پہ کرم فرماتا ہے، اس پہ کرم فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، کثرت کے ساتھ درود و سلام آقا کریم کی ذات پر بھیجنے کا ضرور وقت نکالیں، ضرور وقت نکالیں۔ درود و سلام کی کثرت کرے اس نیت سے کہ ہمارا درود حضور کی بارگاہ میں بھی قبول ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہو رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھ کر فیضان حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس درود و سلام کی برکت سے حضور کی ساری امت پر رب ذوالجلال اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔